الأولى فالك الحب والنوى خالق الأرض والسماوات العلى وما بينهما وما تحت الثرى وهو يصوركم في الأرحام كيف يشاء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى والصلاة والسلام على آله وأصحابه الكرماء الشرفاء والتابعين والبررة التقى إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اپنے پیارے آقا کی بارگاہ میں ذوق و شوق کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ ثنائے مصطفیٰ ہی زندگی ہے ثنائے مصطفیٰ ہی زندگی ہے اور یہی اوج و کمال بندگی ہے ثنائے مصطفیٰ ہی زندگی ہے اور یہی اوج و کمال بندگی ہے گناہگاروں پہ بھی
چشم عنایت میرے آقا کی بندہ پروری ہے، گنہگاروں پہ بھی چشم عنایت میرے آقا کی بندہ پروری ہے، اور وہی ہے نقطہ آغاز ان کا، وہی ہے نقطہ آغاز ان کا، جہاں عقل بشر دم توڑتی ہے، وہی ہے نقطہ آغاز ان کا، جہاں عقل بشر دم توڑتی ہے، اور ملا ہے جس کو دامن مصطفیٰ کا، ملا ہے جس کو دامن مصطفیٰ کا، اسے کونین کی دولت ملی ہے، ملا ہے جس کو دامن مصطفیٰ کا، اسے کونین کی دولت ملی ہے۔ نہایت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ غلام مصطفیٰ بلوچ صاحب، محترم جناب ڈاکٹر وال صاحب، اور نہایت ہی محترم میرے برادران اسلام، خواتین اسلام، محترم بچوں بچیوں، نوجوانوں، آج کی یہ پیاری بابرکت نورانی عرفانی رحمتوں بھری محفل کے انعقاد پر میں آپ کو اور اس کے انتظامات میں حصہ لینے والے ان تمام احباب کو جنہوں نے دامے درہمے قدم سخنے جس طرح بھی اپنے پیارے محبوب کی آمد پر اس عظیم الشان محفل کے انعقاد کے انتظام میں حصہ لیا، ان کو بہت بہت مبارک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور آمین۔ یہ محفل کوئی عام محفل نہیں، اس کا تعلق اللہ کے پیارے محبوب کے ساتھ، اور ہمارا ایمان ہے کہ جس چیز کو بھی اس پیارے محبوب کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے وہ کائنات میں اعلیٰ اور ارفع ہو جاتی ہے۔ دوسرا، یہ محفل ذکر مصطفیٰ کی ہے، اور ہمارا ایمان ہے ذکر مصطفیٰ ہی حقیقت میں ذکر خدا بھی ہے، اور ہمارا ایمان ہے اسی پیارے رسول کے ارشادات کی روشنی میں کہ وہ تمام محافل جو ذکر خدا کے لیے انعقاد پذیر ہوتی ہیں ان میں رحمتوں کے فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، اور ان کے صدقے اللہ پاک اس محفل کے تمام شرکاء پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، جب بھی کوئی ایسی محفل انعقاد پذیر ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت تیار کر رکھی ہے جس کا نام ہے سیاحون فرشتے۔ وہ ساری دنیا میں ان کا کام ہی یہ ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک روئے زمین پر چکر لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں جہاں کہیں ایسی محفل بپا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس محفل میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جب تک وہ محفل بپا رہتی ہے فرشتے اس محفل میں شامل رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں کے صدقے اور اپنے ذکر کی برکت سے اس محفل پر خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور جس وقت وہ فرشتے اپنا روزنامچہ، اپنی ڈائری لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، صبح کے فرشتے شام کے وقت، شام کے فرشتے صبح کے وقت جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین
ہم گزر رہے تھے وہاں سے، ہمارا گزر ہوا وین شہر سے، ہم نے دیکھا وہاں پر تیرے محبوب کے متوالے، تیرے کلمہ پڑھنے والے، تیرے پیارے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھنے والے اکٹھے تھے، کوئی تیرے کلام کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی تیرے محبوب کی نعت پڑھ رہا تھا، ہم بھی اس محفل میں شریک ہو گئے، اور جب تک وہ محفل بپا رہی ہم اس میں شامل رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضور نے فرمایا کہ ایسے ہی ہوتا ہے جب وہ فرشتے جا کر روز نامچہ پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ وہ میرے بندے جو دنیا کے کام دھندے چھوڑ کر وہاں پر آئے تھے، سفر کی صعوبتیں اٹھا کے آئے تھے اور موسم کی سردی یا گرمی کی تکلیف اٹھا کر آئے تھے، وہ جب تک اس محفل میں رہے وہ تو رہے، جب محفل برپا تھی اس وقت تک بیٹھے رہے، جب ختم ہوئی تو کیا ان بندوں نے مجھ سے کسی چیز کا سوال کیا تھا، مجھ سے کچھ مانگا تھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں رب العالمین، وہ تیری بارگاہ سے جنت کا سوال کرتے تھے، اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کرتے تھے، جہنم سے بچنے کا تیری بارگاہ میں سوال کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں جتنے لوگ بھی میرے محبوب کے امتی، جتنے میرے بندے، جتنی میری بندیاں، جتنے میرے ان بندوں کے بچے اور بچیاں اس محفل اور جلسہ میں شامل ہیں، ہم نے ان تمام کے گناہوں کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، ہم نے تمام شرکائے محفل کو بخش دیا، ان کے لیے جنت حلال کر دی اور دوزخ حرام کر دیا۔ فرشتے یہ عام اعلان سن کر عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم نے کچھ مشاہدہ کیا تھا، ہم نے کچھ دیکھا تھا، وہ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کیا دیکھا تم نے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آپ نے ان تمام شرکائے جلسہ کے لیے بخشش کا اعلان کر دیا، لیکن ہم نے محسوس کیا تھا کہ کچھ لوگ صرف وہ جلسہ سننے نہ آئے تھے، صرف اس محفل کی برکتیں حاصل کرنے کی نیت سے نہ آئے تھے، وہ خلوص دل کے ساتھ اس میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ کچھ لوگ آئے تھے کہ انہوں نے سنا تھا آج برلن سے صاحبزادہ عابد کی تقریر ہونی ہے، چلو آئے سنیں کیسے بولتے ہیں، کیسے دکھائی دیتے ہیں، کیسے فصاحت و بلاغت جھاڑتے ہیں، چلو نیا عالم ہے سن لیتے ہیں۔ کچھ آئے تھے، علامہ غلام مصطفیٰ بلوچ نے محفل میلاد کا انتظام کیا ہے، آئیں دیکھیں کتنے لوگ جاتے ہیں، کیسی رونق بنتی ہے، کیسے انہوں نے انتظامات کیے ہیں، کیسا لنگر ہوگا، کیسے کھانے کے انتظامات ہوں گے۔ کچھ لوگ کاروائی ڈالنے کے لیے آئے تھے، یار چلو وہ بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں، تھوڑا وہاں بیٹھ کے چہرہ دکھا کے آ جائیں گے، کاروائی بھی ہو جائے گی، تعلق بھی چلتا رہے گا۔ یا الہ العالمین، ہم نے یہ کیفیات بھی محسوس کی تھی۔ رب العالمین کیا یہ جو اعلان تو نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمام شرکائے جلسہ کی بخشش فرما دی، یا رب العالمین کیا ان کے لیے بھی یہی اعلان ہے؟ رب العالمین کی ارحم الراحمینیت دیکھیے، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، میرے ملائکہ اگر یہ احساسات اور جذبات تم جانتے ہو تو میں عالم الغیب ہوں، میں دلوں کے بھیدوں اور رازوں کو جانتا ہوں، میں بھی ان کیفیات سے آگاہ ہوں، لیکن میرے وہ بندے تم بھی تو کہہ رہے ہو، کچھ لوگ واقعتاً تھے جنہوں نے خلوص نیت کے ساتھ اس محفل کا انتظام بھی کیا تھا، اس محفل میں آئے بھی تھے، اپنے نبی کے گن گانے کے لیے بھی آئے تھے، اپنے نبی کی نعتیں سننے کے لیے بھی آئے تھے، تیرے محبوب کا ذکر وہ خلوص نیت کے ساتھ کرنے کے لیے بھی آئے تھے اور سننے کے لیے بھی آئے تھے۔ اے میرے فرشتوں، اب وہ مخلص بندے میرے ایسے بندے بن گئے کہ ان کے صدقے میں جو ان کے ساتھ گھڑی بھر کے لیے بیٹھ بھی گیا، ہم نے اس کے صدقے ان لوگوں کے گناہوں
کو بھی معاف کر دیا، سبحان اللہ سبحان نے ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ کیوں ہم قوم لا یشقا بہم جلیسہم، وہ مخلص لوگ ایسی قوم ہیں کہ ان کے ساتھ جو گھڑی بھر کے لیے بیٹھ جاتا ہے، پھر ہم ان کی شقاوتوں کو بھی ان کے صدقے میں سعادت مندیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہم ان کے لیے بھی گناہوں کی بخشش کا پروانہ لکھ دیتے ہیں۔ یہ وہ محفل ہے، اس یقین کے ساتھ ہمیشہ ایسی محفل کو اٹینڈ کیا کرو کہ ہم رب کی رحمتوں کو لوٹنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس شوق کے ساتھ نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی حضرات گرامی، ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، آپ بھی کہیں گے علامہ صاحب آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ رحمتیں ان محافل پہ نازل ہوتی ہیں جو ذکر خدا کی محفل ہے، جبکہ ہم نے یہ محفل آج اس کا نام ہی رکھا ہوا ہے جشن عید میلاد النبی، ہم نے اس کا نام ہی رکھا ہوا ہے ذکر مصطفیٰ کی محفل، ہم نے اس کا نام ہی رکھا ہوا ہے میلاد النبی کی محفل۔ یہ تو سارا مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے، حدیث ہمیں یہ ثابت کرتی ہے کہ اس پر رحمتوں کا ایسے نزول ہوتا ہے، جبکہ یہ ذکر خدا کی نہیں بلکہ یہ تو ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے۔ تو میں آپ کے ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے اس سوال کا جواب اس انداز میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اور ہوں گے جو ذکر مصطفیٰ کو ذکر خدا سے الگ سمجھتے ہیں، عشاقان مصطفیٰ جو مومن ہیں، جو اللہ کے پیارے رسول پر دل و جان سے ایمان رکھنے والے ہیں، وہ ذکر مصطفیٰ کو خدا کے ذکر سے الگ نہیں جانتے بلکہ ذکر مصطفیٰ کو ہی عین ذکر خدا جانتے ہیں۔ اور اس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی حقیقت میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے ابھی شاید بات واضح نہ ہوئی ہو کہ اطاعت اور ہے، ذکر کی بات آپ کر رہے ہیں، ذکر اور ہے۔ میں عرض کیے دیتا ہوں، وضاحت کر کے آگے چلوں گا کہ اللہ پاک نے جس وقت سورت پاک کی آیت کریمہ نازل فرمائی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، عام احباب علماء کرام سے اس کی تشریح و تفسیر میں سنتے رہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت کریمہ جبرائیل امین لے کر حاضر خدمت ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے جبرائیل میرے محبوب سے پوچھئے کہ یہ جو آیت کریمہ ہم نے نازل کی ہے اس کا مطلب سمجھ گئے، اس کا مفہوم پتہ چل گیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی ایسا سوال ہوتا رب پاک کی ادب کے پیش نظر ہمیشہ جواب یہی دیا جاتا، جبرائیل جو کچھ میرا رب عطا کر رہا ہے اس کی حقیقت کو تو وہی جانتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین جب حاضر خدمت ہو کر ساتھ ہی یہ سوال لے کر آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے رب سے جا کر پوچھ کے آ کہ اس نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا۔ تو عموماً علماء سے اس کا جواب آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس کی تشریح و تفصیل یہ ہے، اذا ذکرت ذکرت معی، اے میرے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو یوں بلند کیا ہے، یوں بلندی عطا فرمائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر میرا ذکر کیا جائے گا وہاں پر محبوب تیرا بھی ذکر کیا جائے گا، جہاں پر میرا ذکر کیا جائے گا وہاں پر محبوب تیرا بھی ذکر کیا جائے گا۔ لیکن ایک اور روایت، یہ مشہور روایت ہے، لیکن یہ ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 3 جلد کے اندر رقم فرماتے ہیں کہ ایک اور روایت ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے پوچھ کر آؤ، آتادری کیف رفعت ذکرک، اے محبوب کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند فرمایا ہے؟ تو حضور نے عرض کیا جبرائیل میرا رب بتائے،
میرے رب سے جا کے پوچھ کے آ کہ اس نے کس طرح میرے ذکر کو بلند کیا ہے۔ جبرائیل امین پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رب العالمین تیرا محبوب تو یہ کہتا ہے، تو اللہ پاک نے جواب دے کر بھیجا، جبرائیل جاؤ اور جا کر میرے محبوب سے اس کا جواب یہ عرض کرو کہ اے محبوب رب کہتا ہے وَجَعَلْتُ ذِكْرَكَ مِنْ ذِكْرِي فَمَنْ ذَكَرَكَ فَقَدْ ذَكَرَنِي۔ اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو یوں بلندی عطا فرمائی ہے کہ تیرے ذکر کو ہم نے اپنے ذکروں میں سے ایک ذکر بنا چھوڑا ہے، جو تیرا ذکر کرتا ہے وہی تو میرا ذکر کرتا ہے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ حضرات گرامی بات واضح ہو گئی کہ ذکر مصطفیٰ کی محفل یہ خدا کے ذکر سے الگ نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک فقد ذکرنی۔ اے محبوب تیرے ذکر کو، تیری نعتوں کو، تیرے قصیدوں کو، تیری شانوں کے بیان کو ہم نے اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ جو تیرا ذکر کر رہا ہے وہ حقیقت میں میرا ہی ذکر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکرو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکرو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ جس کو رب نے ہر وقت اپنے ذکر میں اپنے ساتھ رکھا وہ الگ نہیں۔ تو یہ ہے ذکر مصطفیٰ کی محفل جو حقیقت میں ذکر خدا کی محفل ہے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ یہاں سے ہم اٹھیں گے تو اللہ کے فضل و احسان سے ہمارے دامن رحمتوں سے لبریز ہوں، اور اٹھتے وقت یہ دعائیں ہم ضرور کریں گے۔ الہی اس محفل میلاد کا صدقہ، اس ذکر مصطفیٰ کا صدقہ ہماری گزشتہ غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے اور دوزخ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند فرما۔ حضرات کرام، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جب بھی بالخصوص میں ذکر خیر حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں تو حضور علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے دو پہلوؤں کو ضرور مد نظر رکھتا ہوں کہ حضور کی ذات کے اعتبار سے ہمارے سامنے دو پہلو آتے ہیں۔ ایک پہلو ہے حضور کی شان اور مقام کا پہلو، ایک پہلو ہے حضور کی شان اور مقام، اور دوسرا پہلو جو ہے وہ ہے حضور کا پیغام۔ حضور کیا دعوت لے کر آئے، کیا پیغام لے کر آئے۔ تو دونوں چیزوں کی طرف توجہ کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان اور مقام کیا ہے، حضور کی شان اور مقام کیا ہے، وہ کوئی مانے یا نہ مانے یہ الگ بات ہے۔ وہ اللہ پاک نے، خالق کائنات نے اپنے محبوب کو جو شانیں عطا فرما دی ہیں ان میں نہ کوئی کمی کر سکتا ہے نہ حضور سے چھین سکتا ہے۔ یہ ایک اٹل بات ہے۔ وہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو شانے اور مقامات عطا کر دیے، اور اللہ کا محبوب اپنے رب کی عطا سے ان شانوں کا مالک بھی ہے، ان صفات سے متصف بھی ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ حضور علیہ السلام کی شان اور صفات کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں، اور نہ ہی آج تک کسی نے اس کا دعویٰ کیا کہ اس نے اپنے پیارے محبوب کی شان بیان کرنے کا حق ادا کیا۔ یہ تو ہے ہی ممکن نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ کیوں کہ کسی بھی شان، مقام، فضیلت کا کماحق کو بیان تو وہی کر سکتا ہے کہ جس کو اس کی حقیقت کا پتہ ہو، جس کو وہ حقیقی طور پر جانتا ہو۔ اور یہ پیارے مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، شخصیت، آپ کی شان اور مقام، اس کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے سوائے میرے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ظاہر میں ان
انسان بن کے تمہارے اندر موجود ہوں، لیکن میری حقیقت کو میرا رب ہی جانتا ہے۔ اور اس رب نے جو کچھ اپنے محبوب کو شان اور مقام عطا فرمائی ہیں، کما حقہ، ان کا بیان بھی وہ رب ہی کر سکتا ہے۔ کما حقہ، ان کا بیان بھی وہ رب ہی کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے صدیاں بیت گئیں، اللہ کے پیارے رسول کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، شاعر شعروں میں حضور کی تعریف کے گن گا رہے ہیں، خطیب خطبوں میں اللہ کے پیارے نبی کی شان اور کمالات کا تذکرہ کر رہے ہیں، مفسرین نے تفسیروں میں حضور کی شانوں کو بیان فرمایا ہے، سیرت نگاروں نے سیرت کی کتابوں کی کتابیں لکھ دی ہیں، حضور علیہ السلام کے گن گانے والے ان کی کمی نہیں ہے۔ دنیا جہان کی کوئی زبان ایسی نہیں ملتی کہ جس میں حضور علیہ السلام کی تعریف و نعت اور قصیدوں کے انبار نہیں ملتے، لیکن کسی کو بھی یہ کہنے کی جرات نہ ہو سکی کہ اس نے پیارے مصطفیٰ کی تعریف کا حق ادا کر دیا، بلکہ بولے تو آخر میں یہی بولے۔ کسی نے اپنی عاجزی کا اعتراف یوں کیا، ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا۔ اور کوئی بولا تو اس نے کہا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، شان مصطفیٰ زندہ باد۔ کیا کہا؟ ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اور کوئی بولا تو اس نے کہا مجھ سے تو ہو نہ سکے پے کرے دل بھر کا بیان، یہ الگ بات ہے، دیتا رہوں اظہار کو طول۔ اور کسی نے یوں اپنے عجز کا اعتراف کر لیا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر ہے۔ غالب جیسا قادر الکلام شاعر بھی جب حضور کی نعت لکھنے لگا تو اس نے کہا غالب ثنائے خواجہ و یزدان گذاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ اور میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے عقیدت مند، بڑے بڑے عقیدے والے، بڑے بڑے عشق کے متوالے، وہ سارے اپنی جگہ پر اپنی مثال آپ رکھتے ہیں، لیکن غالب جس پہلو سے پہچانا جاتا ہے اس نسبت سے دیکھا جائے تو اس میدان میں یہ ایک شعر کہہ کر وہ بازی لے گیا نعت خوانوں کی فہرست میں، شاعروں کی اس فہرست میں، کہ اس نے کہا غالب ثنائے خواجہ و یزدان گذاشتیم، غالب اس محبوب خدا کی تعریف کرنا چاہتے ہو، اس کی تعریف تیرے بس کی مجال نہیں، یہ اسی رب کے سپرد کر دے کہ جس نے اسے شانیں عطا فرمائی ہیں۔ غالب ثنائے خواجہ و یزدان گذاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، وہ جانتا ہے کہ ذات محمد کا مرتبہ کیا ہے۔ غالب ثنائے خواجہ و یزدان گذاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی صفت، آپ کی تعریف، آپ کے محامد، آپ کے محاسن بیان کرنا یہ کسی کے بس کا روگ نہیں، یہ خدا جانتا ہے اس کی حقیقت کو، اور خدا ہی کما حقہ اس کو بیان کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم وہ حضور علیہ السلام کی تعریفات سے بھرا پڑا ہے۔ قرآن حضور کا سب سے بڑا نعت خوان ہے، اللہ کی ذات، اللہ اپنے پیارے محبوب کا سب سے بڑا نعت خوان ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ قرآن کریم الحمد سے لے کر والناس تک جہاں بھی اہل عشق ٹٹول کے دیکھتے ہیں تو انہیں قرآن کی ہر آیت اسی پیارے مصطفیٰ کی نعت نظر آتی ہے۔ حضرات گرامی، جس مصطفیٰ کی شان کا عالم یہ ہو، وہاں پر انسان کہاں تک جو ہے اس پیارے مصطفیٰ کی تعریف کا حق ادا کر سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت شاخان مصطفیٰ حضور علیہ السلام کی تعریف کرنے لگتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تو کچھ لوگ نہ جانے کس سوچ کی بنا پر انہیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ حضور کی تعریف کرتے ہو تو حد سے گزر جاتے ہیں۔
یہ ایک جملہ بھی سننے میں آتا ہے کہ آپ لوگ حضور کی تعریف کرتے ہو تو حد سے گزر جاتے ہو. میرا شعبہ یہی ہے. علماء کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفات، دین کی توضیحات عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں. میرے ساتھ ڈائریکٹ کئی دفعہ ایسے مکالمے ہوتے ہیں. صاحبزادہ صاحب، آپ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہو تو حد سے گزر جاتے ہو. ایک صاحب نے اسی طرح مجھ سے جب مکالمہ کیا تو میں نے کہا میرے محترم، میں ایک اس سوال کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے کہا صاحبزادہ عابد صاحب آپ نبی کی تعریف اور شان بیان کرتے ہوئے حد سے گزر جاتے ہو. میں آپ سے یہ آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حد آپ مجھے بتا دیں، حد آپ مجھے بتا دیں. پھر صاحبزادہ عابد اگر اس حد سے آگے گزرا تو مجھ پر شرک و بدعت اور گمراہی کے فتوے لگا دینا. تو اس نے فوراً جواب دیا کہ حد کا تو مجھے بھی پتا نہیں. تو میں نے کہا میرے محترم، پھر یہ بات اور فتوے ہم پہ کیوں لگاتے ہو کہ جب سنی اہل حق مسلمان مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو حد سے گزر جاتے ہیں، جبکہ حد کا تمہیں بھی پتا نہیں، حد کا مجھے بھی پتا نہیں. جس کی حد کا پتا ہی نہ ہو وہ حد کو کراس کیسے کرے؟ جس حد کا کسی کو پتا ہی نہیں. عقل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا، عقل روح الامی دنگ و حیران ہے. عقل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا، عقل روح الامی دنگ و حیران ہے. اور عظمت مصطفیٰ کی ملے حد کسے، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں. لیکن اس بندے کو میں نے کہا کہ تم کہتے ہو شان مصطفیٰ کی حد کا ہمیں بھی پتا نہیں، لیکن میں نے کہا کہ ہم اس شاکان مصطفیٰ جن پہ تم فتوے لگاتے ہو کہ حضور کی شان میں حد سے گزر جاتے ہیں، تم یہ فتوہ لگاتے ہو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ حد کا ہمیں پتا بھی ہے، ہمیں حد کا پتا بھی ہے کہ مصطفیٰ کی شان کی حد کیا ہے. اس نے کہا تو بتاؤ. میں نے کہا حد یہ ہے مصطفیٰ کی، ما یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر، یہ حد ہے حضور کی، بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر، یہ ہے شان مصطفیٰ جس کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. اسے اظہار کے لیے آج موقع کی مناسبت سے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اللہ کے بیان کردہ ارشادات میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے ابتدائی خطبہ میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا. یہ آیت کریمہ آپ عموماً سنتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، اس کا ترجمہ کئی احباب کو ازبر ہوگا. حضور کی شان رحمت سے آپ بخوبی واقف ہوں گے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ ایسی آیت ہے کہ جو ان ساری شانوں کو جو سارے قرآن کے اندر اللہ پاک نے مختلف جگہوں پہ بیان فرمائی ہیں، ان کو یکجا کر کے ایک گلدستے کی صورت اختیار کر لیتی ہے. کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت میں بیان کردہ یہ آیت کریمہ گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفات کا ایک گلدستہ ہے. یہ ایک گلدستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بیان کے لیے ایک خاص انداز اپنایا ہے، اور وہ ہے کہ اس میں پہلے اپنا ذکر کیا ہے اور پھر اپنے پیارے محبوب کی شان رحمت کا ذکر کیا ہے. لیکن ہم اہل علم جب دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے، کئی علماء نے اس کی طرف توجہ کی اور ہمیں آگاہ کیا کہ جہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص شان کا ذکر ہے، ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی اسلوب کو اپنایا ہے. کیا اسلوب، کیا طریقہ کہ پہلے اپنا ذکر کیا ہے اور پھر اپنے محبوب کی اس شان اور صفت کا ذکر کیا ہے جو اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے.
مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے پیارے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، سراج منیر بنا کر ہم نے بھیجا ہے۔ پہلے اپنا ذکر پھر اپنے پیارے محبوب کی شانوں کا ذکر۔ اللہ پاک فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا ہے، ہم نے آپ کو بے حد و بے حساب عطا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان ہے کہ جس نے اپنے نبی کو قرآن سکھا دیا ہے۔ پہلے اپنا ذکر پھر اپنے نبی کی تعلیم کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصہ میں یہ ساری معراج کا سفر کرا دیا۔ پہلے اپنا ذکر پھر اپنے نبی کے معراج کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم نشرح لک صدرک، اے پیارے نبی کیا ہم نے آپ کے سینہ فیض گنجینہ کو کھول نہیں دیا؟ اس طرح جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اسلوب کو اپنایا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کے نازل کیا۔ اگر صرف رحمت کی صفت کا بیان مقصود ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اور بھی کئی اسلوب تھے۔ عربی زبان میں اسی مفہوم کو یہ کہہ کر بھی ادا کیا جا سکتا تھا انت رحمت للعالمین، اے نبی آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ یوں بھی کہا جا سکتا تھا وہ اس کا رحمت للعالمین، آپ کو بھیجا گیا ہے رحمت بنا کر۔ لیکن اللہ پاک نے اور کوئی اسلوب نہ اپنایا، اپنے نبی کی شان بیان کرنے کا وقت آیا تو اللہ نے پہلے اپنا ذکر کیا پھر اپنے نبی کی شان بیان اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ اسلوب کیوں اپنایا؟ بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک صرف اس موقع کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب، یہ طریقہ بیان کیوں اختیار فرمایا؟ ایک حکمت اس موقع کی مناسبت سے یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو علیم بذات الصدور ہے، جو جانتا ہے قیامت تک کے احوال سے بخوبی آگاہ ہے، وہ جانتا تھا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کلمہ بھی پڑھیں گے، میرے ساتھ بندگی کا اعلان بھی کریں گے، اس نبی کے تعلق کا بھی دعوے دار ہوں گے، لیکن ان کے ذہن میں ایسی کجی ہوگی کہ وہ مسلمانی کے دعوے دار تو ہوں گے، نبی کے امتی ہونے کے دعوے دار تو ہوں گے، لیکن میرے نبی کی شانوں کا انکار کرنا یہ ان کا وتیرہ بن چکا ہوگا۔ اللہ پاک نے یہ اسلوب بیان اختیار فرما کر ارشاد فرما دیا کہ ہاں لوگوں اگر میرے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں میرے نبی کی شانوں کو ماننا پڑے گا، اور اگر تم میرے نبی کی شانوں کا انکار کرتے ہو تو یہ انکار صرف نبی کی شان تک باقی نہ رہے گا، بلکہ تمہیں پہلے میرے اختیار، میری قدرتیں، میری ارسال، میری عطاؤں کا انکار کرنا پڑے گا، پھر میرے محبوب کی شان کا انکار ہوگا۔ اور جب ایسا ہوگا پھر تمہارا تعلق نہ میرے محبوب کے ساتھ نہ میرے ساتھ، ہزار دعوے کرتے رہو اسلام کے، ہزار دعوے کرتے رہو مسلمانی کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم نے میری عطا کا انکار کر دیا نہ میرے ساتھ تعلق نہ محبوب کے ساتھ۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ اسلوب اختیار فرمایا، پہلے اپنا ذکر اور پھر اپنے محبوب کی شانوں کا ذکر۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کے مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا موضوع اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ اس کو عمر نوح بھی درکار ہے، اور کائنات کی سیائیاں اور کلمے شاید پھر بھی اس کا حق ادا نہ ہو سکے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی
تعریف فرماتا ہے، تعارف کرواتا ہے تو ارشاد فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ سارے جہانوں کا رب ہے، اور اپنے پیارے محبوب کی رحمت کا تعارف کرایا جاتا ہے تو فرمایا جاتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو جب رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کلمات، میری تعریفات لکھنے کے لیے اگر تم سارے سمندروں کو سیاہیوں میں تبدیل کر دو، کائنات کے درختوں کی کلمیں بنا ڈالو، ساری کائنات والے رب کی تعریف اور حمد لکھنے لگ جائیں، یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے لیکن رب کی حمد پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے بالمقابل بھی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین فرمایا کہ جہاں جہاں تک میری رب کی ربوبیت کا ڈنکا بج رہا ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی رحمت کا بھی ڈنکا بج رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کی شان رحمت اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ چند ایک باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا جس سے حضور علیہ السلام کی رحمت کی شان سے تھوڑی سی ہمیں آشنائی مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے ہی ہمیں آگاہ فرمایا جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، ادھر قلم کو پیدا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھو ساق عرش پر، عرش کے کناروں پر لکھو لا الہ الا اللہ۔ قلم نے حکم ربانی پا کر لکھا لا الہ الا اللہ۔ اللہ کا اسم جلال آیا تو آسمان پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اللہ کا اسم جلال آیا تو آسمان پر کپ کپی طاری ہو گئی، آسمان کانپنے لگ گیا۔ اللہ پاک نے فوراً قلم کو حکم دیا لکھو محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، لکھو محمد الرسول اللہ۔ حضور کا نام نامی لکھا، عرش کو قرار آ گیا، عرش کو قرار آ گیا، کپ کپی دور ہو گئی، بے چینی ختم ہو گئی۔ یہاں سے سوچئے کہ وہ نام محمد جس سے عرش کی بے چینی دور ہو گئی، کیا وہ نام محمد ہم مسلمانوں کے دلوں کا چین نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں؟ ہمارا چین، ہمارا اطمینان اسی نام محمد کے ساتھ وابستہ ہے۔ اپنے باپ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھئے، رب تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا، اس میں روح پھونکی اور پھر انہیں مسجود ملائک بنایا، پھر انہیں مسجود ملائک بنایا تو وہ کس کا صدقہ تھا؟ پیشانی آدم میں اللہ پاک نے نور محمدی کو سجایا، پھر حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو۔ یہ اصل میں تعظیم اپنے محبوب کے نور کی تھی، لیکن جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جنت الفردوس میں پہنچے، لغزش ہو گئی، زمین پہ بھیج دیا گیا، اور یہ ارادہ خالق تھا، کوئی ایسے ہی چاہتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک اسلوب اپنایا۔ جب آدم زمین پہ اتار دیے گئے، اپنی اس لغزش پر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کر معافیاں مانگتے رہے۔ عرصہ دراز گزر گیا، آدم روتے رہے، توبہ کرتے رہے، رب سے استغفار کرتے رہے، اپنی لغزش پہ معافی مانگتے رہے، لیکن بخشش کا پروانہ نہ مل سکا۔ آخر خیال آیا تو رب کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم اغفر بے حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اس نام نامی محمد کا صدقہ میری لغزش کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ، اس نام نامی محمد کا صدقہ میری لغزش کو معاف کر دے۔ اللہ پاک کی طرف سے پروانہ بخشش مل گیا۔ فرمایا آدم ہم نے تیری بخشش کر دی، ہم نے تیری لغزش کو معاف کر دیا، لیکن آدم یہ تو بتا تجھے اس محمد کا تعارف کہاں سے ہوا؟ تو نے اس کی پہچان کیسے کی؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا یا رب العالمین، جس وقت تو نے یہ مرحلہ گزارا نفخت فیہ من روحی، تو نے میرے اندر میرے پتلائے مٹی میں جس وقت روح پھونکی، میرے اندر جان آئی،
زندگی آئی، میں نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے میری نظر ساتھ عرش پر پڑی. میں نے جب عرش کے کناروں پہ دیکھا وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر.